مزید اسلامی بیانات کے لیے مفتی ثاقب خلیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی اور یہ واقعہ پیش آیا کہ قریش خوش ہوئے کہ اللہ کا گھر بن گیا، تو انہوں نے لات منات کے نام پر بکرے ذبح کیے اور ایک دعوت کی جس میں سب کو مدعو کیا۔ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ گوشت رکھا گیا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بکری اللہ کے نام کے بغیر ذبح کی جائے میں محمد اس کا گوشت نہیں کھاتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اور آدمی بیٹھا تھا جس کو دنیا زید بن عمر بن نفیل کہتی ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا والد ہے، اور یہ سعید بن زید یہ وہ صحابی ہے جو عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ اس کا والد بھی بیٹھا تھا، اس نے بھی یہی کہا وہ مکے کے قریشیوں، یہ عجیب بات ہے کہ بکری پیدا اللہ کرے، بکری کے لیے گھاس اللہ پیدا کرے، جب تم ذبح کرو تو اس کو لات منات کے نام پہ ذبح کرو اور ذبح کر کے حرام کر کے کھاتے ہو۔ خبردار، میں بھی یہ بکری گوشت نہیں کھاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت طیبہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، لیکن امت کو یہ سبق دے دیا جو چیز غیر اللہ کے نام پہ بانٹی جائے، غیر اللہ کے نام پہ پکائی جائے، غیر اللہ کے نام پہ حلال کی جائے، وہ حرام ہوتی ہے۔ میرے پاک پیغمبر اس چیز کو نہیں کھایا کرتے۔ مسئلہ نکال لینا، جب کبھی دربار میں لنگر کھانا نصیب ہو تو پھر وہاں سوچ لینا کہ یہ غیر اللہ کا ہے یا اللہ کے نام کا ہے۔ جب 11ویں کے نام کی خیر آ جائے نا کھیر، تو پھر آنکھیں بند کر کے حرام سمجھ کے کھا نہ لیا کریں، پھر سوچ سمجھ کے کسی سے مسئلہ پوچھ لیا کریں کہ ہمارے پاک پیغمبر نے غیر اللہ کے نام کی چیز کو حرام قرار دے دیا ہے، 11ویں کی کھیر کبھی مت کھانا۔ درباروں پہ ذبح ہوئے جانور تو اللہ تو یہاں سے بکرے کیوں دربار پہ لے جاتے ہیں؟ یہ منت منوتی ہے اس پیر کے نام کی جو مشرک عقیدہ رکھتا ہے کہ جی پیر نے بیٹا دیا، پھر پیر کے نام پہ جا کے بکرا ذبح کرتے ہیں، باقاعدہ پیر کا نام لیا جاتا ہے، تو یہ بکرا حرام ہے، اس کا گوشت بھی حرام ہے۔ عزیزو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا 35 سال کا یہ سبق بھی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر اللہ کے نام کی ذبیحہ کا گوشت حضور نے استعمال نہیں فرمایا۔ آپ کی سیرت طیبہ میں سے ایک بھی یہ بھی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا حضور آپ نے کبھی ان بتوں کو ہاتھ لگایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کبھی شرک نہیں کیا، بتوں کو ہاتھ نہیں لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کبھی آپ نے زمانہ اسلام سے پہلے کبھی شراب پی ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اترنے سے پہلے بھی میں کفر سمجھتا تھا، اب بھی میں شراب نہیں پیتا، تب بھی نہیں پیتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی طور پہ موحد اعظم پیدا ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان تمام برائیوں سے محفوظ فرمایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے پاس ابو طالب آیا اور بڑے بڑے کافر اکٹھے ہو کے آئے کہ کیا بات ہے، سارے کے سارے قریش اپنا جو ان کا خاص بت ہے اس بت کی عبادت کو جاتے ہیں، قریشوں میں سے آپ ہیں جو رہ جاتے ہیں، نہ ہماری عیدوں میں شریک ہوتے ہیں نہ ہماری رسومات میں شریک ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بت پرستی میں کوئی دلچسپی نہیں، میں جانا گوارا نہیں کرتا۔ پھپھیوں نے زور لگایا، پھپھیوں کے زور کے بعد سیدہ خدیجہ نے دیکھا، پھپھیاں کہہ رہی تھی کہ اگر آپ نہیں جائیں گے تو ہمیں ڈر ہے کہ جنگ نہ چھڑ جائے، آپ کو کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی حضور سے کہہ دیا کہ محبوب آپ کبھی کبھی چلے جایا کریں، چلو یہ لوگ آپ کے قریشی خوش ہو جائیں گے۔ یہ سیرت مصطفیٰ مولانا ادریس کاندری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، اس کے اندر یہ واقعہ ہے۔ فرمایا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے حضرت خدیجہ کے خاص ہمسائے نے بتایا جن کا مکان قریب قریب تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، غصے کے لہجے میں فرما رہے تھے خدیجہ
خدا کی قسم میں کبھی عزا کی عبادت نہیں کروں گا، خدا کی قسم میں کبھی لات کی عبادت نہیں کروں گا، چاہے تو جتنا بھی زور لگا لے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کو ہاتھ لگانا تک گوارا نہ کیا، نہ خود ہاتھ لگاتے تھے نہ کسی کو ہاتھ لگانے دیتے تھے۔ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ 9 سال کی عمر میں اپنی اماں کے ساتھ نانی کے گھر جا رہے تھے اور ڈاکو نے آ کر حملہ کیا، مال کو لوٹ کر لے گئے، تو اس کے اندر سیدنا زید کو بھی اٹھا لے گئے تھے۔ سیدنا زید کو پھر قافلے کے اندر بیچ دیا، یہ بکتے بکاتے مکہ کے اندر بکے۔ حضرت ختیجہ نے اپنے بھتیجے کو بھیجا، پیسے دے کر 400 درہم کے بدلے میں حضرت زید بن حارثہ کو خریدا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی۔ شادی کے بعد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی اتنا خدمت کرتے تھے، اتنے خدمت کرتے تھے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ختیجہ میرا دل کرتا ہے یہ زید غلام کو مجھے ہدیہ کر دے۔ فرمایا حضور میرا سب کچھ آپ کا ہے، یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے، میں ابھی یہ زید بن حارثہ آپ کو ہدیہ کرتی ہوں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید میں محمد آپ کو اپنی غلامی سے آزاد کرتا ہوں، آپ آج کے بعد آزاد ہو، غلام نہیں ہو۔ یہ خدمت کرتے رہے، کرتے رہے، اور فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے عرب کے لوگوں کی عادت اور مزاج تھا کہ جب وہ طواف کرتے تھے تو قریش کے لوگ یہ جو بت رکھے ہوتے تھے نا، بت خاص کر نائلہ ایک بت تھا، تو اس کو چھوتے تھے، ہاتھ لگاتے تھے۔ جیسے آج لوگ جاتے ہیں رکن یمانی کو ہاتھ لگانا سنت ہے، صرف ہاتھ لگانا سنت ہے، یہ چومنا کوئی سنت نہیں ہے رکن یمانی کو۔ لوگ جو ہے حد سے بڑھ کر پھر اس کو چومنا شروع کر دیتے ہیں۔ جہاں پھر پیغمبر نے جو کچھ دیا اسے لے لو، جس سے روکا اس سے رک جاؤ۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو اللہ کے نبی نے دیا ہے اسے لے لو، جس سے روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس مسئلے کی باریکی کا کہ جب بندہ احرام کے اندر ہوتا ہے تو احرام کے اندر خوشبو لگانا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ حالت احرام میں خوشبو عمرے والا حاجی حضرات نہیں لگا سکتے۔ ہر نماز کے بعد رکن یمانی کو، حجر اسود کو عمدہ قسم کی خوشبو لگائی جاتی ہے، اور جو ہے وہ عمرے والوں کو پتہ نہیں ہوتا، جاتے ہیں اور جا کر جناب ہاتھ لگانا شروع کر دیتے ہیں اور چومنا شروع کر دیتے ہیں، اور چومتے ہوئے جناب ان کے اوپر دم پڑ جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ تو بھائیو جب آپ نے احرام باندھا ہو تو پھر رکن یمانی کو آپ نے ہاتھ بھی نہیں لگانا۔ رکن یمانی حجر اسود سے پہلے بیت اللہ کا وہ کونا ہے جہاں سے اللہ کے گھر کا غلاف اوپر کو ہوا پڑا ہے، اور وہاں سے اللہ کے گھر کی دیوار اور پتھر نظر آ رہے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں رکن یمانی۔ جب آپ کا عمرہ نہ ہو، احرام نہ ہو، خالی آپ نے طواف کی غرض سے احرام باندھ رکھا ہو، جیسے آج کل بغیر احرام کے اندر چھوڑتے نہیں، یا آپ اپنے سادہ کپڑوں کے اندر طواف کر رہے ہو، پھر بھی اتنا ہے کہ رکن یمانی کو صرف ہاتھ لگا سکتے ہیں، بوسہ نہیں۔ بوسہ صرف اور صرف حجر اسود کا ہوتا ہے۔ حجر اسود کا بوسہ بھی تب ہے جب کسی کو تکلیف نہ دی ہو، یہ نہیں کہ دھکے مکے دے کر بے پرد عورتیں ہو کر گھس جاتی ہیں حجر اسود کا بوسہ دیتی ہیں، یہ حرام ہے، کوئی ثواب نہیں، الٹا اس کا عذاب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی حجر اسود کو لگا کے اس چھڑی کو بھی بوسہ دیا۔ اگر رش نہ ہو، اتنا ہو کہ چھڑی پہنچ جاتی ہے تو یہ بھی استعلام ہے۔ اگر چھڑی پہنچنے کا جیسے آج کل رش بڑھ گیا، خالی بندہ ہاتھ یوں سیدھے کر کے وہاں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو بوسہ دے گا تو اللہ اس کو بھی حجر اسود کا بوسے کا ثواب نصیب فرمائیں گے۔ عزیزو ایذائے مسلم حرام ہے، اور یہ بار بار یہ بات سمجھائی جاتی ہے، حرمت المؤمن ارجح من حرمت الکعبہ، کہ مومن کی عزت کعبۃ اللہ کی عزت سے زیادہ ہے۔ مومن کو تکلیف دے کے حجر اسود کو بوسہ دیا تو تیرا کیا بوسہ کس کیا تھا، کس کام میں آیا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، سیدنا زید بن حارثہ بھی بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ طواف کے دوران حضرت زید کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا سارے اس نائلہ بت کو ہاتھ لگا رہے ہیں تو میں بھی کیوں نہ ہاتھ لگا لوں۔
جب میں نے ہاتھ لگایا تو پیغمبر نے غصے سے دیکھا اور فرمایا زید خبردار یہ کیا کر رہے ہو؟ پھر ایک چکر پورا ہوا، دوسرے چکر پہ پھر دل میں خیال آیا چلو ہاتھ لگاؤں تو صحیح دیکھوں کیا ہوتا ہے۔ سیدنا زید بن حارثہ کہتے ہیں پھر میں نے ہاتھ لگایا، جب میں نے ہاتھ لگایا تو میرے محبوب نے پھر مڑ کے دیکھا، نہ زید کیا کر رہے ہو، خبردار آج کے بعد کسی بت کو تو نے ہاتھ لگایا تو۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر نے میری ایسی تربیت کی، پھر جب تک میرا سانس کے اندر رہا، میرے جسم کے اندر سانس رہی، پھر میں نے کبھی بتوں کو ہاتھ نہیں لگایا۔ پھر یہی وجہ تھی کہ اللہ نے وہ مقام اور شان بھی زید کو نصیب فرمایا۔ جب اپنا باپ ڈھونڈتے حضرت حارث کسی نے جا کر بتایا، حاجی نے، حارث پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، تیرا بیٹا صحیح سلامت ہے، جوان امان ہے، مکہ مکرمہ کے اندر امین لوگوں کے پاس ہے۔ وہ ابا وہاں سے سونے چاندی کے سکے سامان لے کر اور اپنے بھائیوں کو، حضرت زید کے بھائیوں کو لے کر وہاں سے آیا۔ رشتہ دار یہاں پر پہنچے، پاک پیغمبر کے پاس گئے، کہا میرے محبوب ہمارے بچے آپ کے پاس ہیں زید، ہم اس بچے کو لینے آئے ہیں، آپ جتنا مال لینا چاہیں آپ مال لے لیں، لیکن ہمارا بیٹا ہمیں واپس کر دیں۔ پاک پیغمبر نے فرمایا میں زید کو بلاتا ہوں، اگر وہ زید آئے تمہارے ساتھ جانا چاہے تو بغیر پیسوں کے مجھ محمد کریم کی اجازت ہے کہ اس بچے کو تم لے کر جا سکتے ہو، اگر وہ جانا نہ چاہے تو پھر میں اس کو مجبور نہیں کر سکتا۔ سیدنا زید کہتے میں آیا، محبوب کریم تشریف فرما تھے، ابے کو دیکھتے ہی میں پہچان گیا، چچے کو دیکھتے ہی پہچان گیا، بھائیوں کو دیکھتے ہی میں پہچان گیا، اور پھر میں نے حضور کی ادب میں ابے سے ہاتھ نہیں ملایا، چچے سے ہاتھ نہیں ملایا، بھائی سے ہاتھ نہیں ملایا، وہیں کونے میں آنکھیں جھکا کے کھڑا ہو گیا۔ محبوب کریم نے فرمایا زید ان لوگوں کو پہچانتے ہو؟ کہا محبوب ہاں یہ میرا ابا ہے، یہ میرا چاچا ہے، یہ میرا بھائی ہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ اپنے ابے کو ملو، چاچے سے ملو، بھائیوں سے ملو۔ عزیزو جو 9 سال کا بچہ ہو، جوان امان بالغ مرد بن گیا ہو، اب اس کو ماں باپ ملے اور باپ ملے اور چچا ملے تو اس کی کیا عالم ہوگا۔ فرمایا زید گئے، جا کر ابے سے لپٹ کے رونے لگے، چچے سے جا کے لپٹ کے رونے لگے، باپ بیٹے کو دیکھ کر روتا دیکھ کر، چچے بھتیجے کو روتا دیکھ کر پورے مجمع کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں، ساروں کی سسکیاں طاری ہو گئیں۔ سسک کے بعد چچے نے باپ نے کہا بیٹا زید ہم تجھے لینے کی خاطر آئے ہیں، تیری اماں رو رو کے پاگل ہے، تجھے فلانی خالہ یاد کرتی ہے، فلانی پھوپھی تجھے یاد کرتی ہے، ہم تجھے لینے آئے ہیں، آزاد کرانے آئے ہیں۔ سیدنا زید بن حارثہ نے جب یہ بات سنی، باپ کا ہاتھ چھڑایا اور پیچھے کھڑا ہو گیا، کہا ابا میں آپ کے ساتھ چل نہیں سکتا۔ کہا زید ہوش کے ناخن لے، یہاں آزادی ہے، یہاں غلامی ہے، یہاں ماں باپ ہیں، یہاں تم غلام رہو گے، آقوں کے پاس رہو گے۔ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فرق محبت میں رو کے، کہا ابا تیری محبت اپنی جگہ پہ، ابے کی محبت، اماں کی محبت اپنی جگہ پہ، چچا کا پیار اپنی جگہ پہ، لیکن محمد کریم جیسے اخلاق مجھے کہیں نہیں ملیں گے۔ میں آپ کی 100 آزادیاں پاک پیغمبر کے غلامی پہ قربان کر سکتا ہوں، میں پاک پیغمبر کے غلامی کو ترجیح دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی اتنے خوش ہوئے، اللہ کے نبی اتنے خوش ہوئے، حضرت زید کا ہاتھ پکڑا، باہر لے گئے، سارے قریش کو جمع فرمایا، کہا قریش کے لوگوں یہ زید نے اپنے باپ کی آزادی کو ٹھکرایا، میں محمد یہ بات اتنا پسند کرتا ہوں کہ آج میں اعلان کرتا ہوں کہ آج کے بعد اس کو زید بن حارثہ نہ کہا کرو، اس کو زید بن محمد کہا کرو۔ صحابہ کہا کرتے تھے کہ حضرت زید کی محبت اتنا مشہور ہو گئی، اتنا مشہور ہو گئی، کہتے تھے یہ جا رہا ہے محبوب رسول۔ اور عزیزو یہ چھوٹا موٹا خطاب نہیں، ایک ہے کہ ابے کا محبوب، ایک ہے اماں کا محبوب، ایک ہے پیر کا محبوب، ایک ہے عام دوست کا محبوب۔ یہ زید وہ خوش نصیب انسان ہے جس کو سارے عرب والے کہتے تھے زید محبوب رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول کا محبوب ہے۔ اللہ کو یہ ادائیں اتنی پسند آئی، فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، 1,24,000 کم و بیش صحابہ سے ابو بکر نے قربانیاں دی، عمر بن خطاب نے قربانیاں دی، عثمان بن عفان نے قربانیاں دی، سیدنا علی المرتضیٰ نے قربانیاں دی،
بڑے بڑے صحابہ آئے، لیکن قرآن کے 30 پارے تم پڑھ لو، کسی صحابی کا تمہیں نام نہیں ملے گا، نہ صدیق اکبر کا نام قرآن نے لیا، نہ عمر بن خطاب کا نام قرآن نے لیا، نہ پیغمبر کی بیٹیوں کا نام قرآن نے لیا، نہ پیغمبر کی بیویوں کا نام قرآن نے لیا۔ اگر قرآن نے نام لیا فلما قضا زید منہا، حضرت زید بن حارثہ کا شان بیان کیا۔ او لوگو، جب تک رب کا یہ قرآن رہے گا سیدنا زید کی شان اس وقت تک بیان رہے گا۔ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے اس وقت سے توبہ کی اور پھر کبھی ساری زندگی بتوں کو میں نے ہاتھ نہیں لگایا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتوں کو چھوا، نہ بتوں کی عبادت کی، نہ اپنے ساتھ والوں کو کرنے دی۔ مکہ میں نہ کہا کہ غربت تھی، حضرت خواجہ ابو طالب غربت کا زمانہ انتہائی نادار تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عباس امیر آدمی تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی چچا تھے، یہ امیر تھے، خواجہ ابو طالب یہ انتہائی غریب تھے مالی طور پہ۔ تو کہا حضرت عباس کو، چاچا قحط کا زمانہ ہے، لوگوں کو گھر کے اندر کھانے کو لقمہ نہیں ملتا اور چچے کی اولاد زیادہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہم چچے کے اولاد کو کچھ بانٹ دیں تو چچے کا بوجھ کم ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو پسند فرمایا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے، حضرت عباس بھی تشریف لے گئے اور جا کر اپنے چچے سے یہ بات چیت کی، کون سے بیٹے کس کے حصے میں آئے۔ خواجہ ابو طالب نے کیا جواب دیا، حضرت عباس کون سے بیٹوں کو لے کر گئے، حضور کون سا لے کر آئے۔ یہ تفصیلات کیونکہ یہ حضور کے نبوت کے زمانے سے تو لوگ شروع کر دیتے ہیں، یہ پہلے ہوئے تفصیلات کا پتہ نہیں ہوتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سیرت کا گوشہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ انشاءاللہ کفالت کے متعلق اگلے جمعہ عرض کریں گے۔